الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوست و بزرگو، قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غنی ہونے کا اور پوری انسانیت کے محتاج ہونے کو بیان فرمایا ہے۔ ساری دنیا اللہ کی مخلوق ہے اور مخلوق بنی ہوئی ہوتی ہے اور ہر بنا ہوا اپنے بنانے والے کا محتاج ہوتا ہے۔ ساری دنیا اللہ کی محتاج ہے، اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، اللہ الغنی وانتم الفقراء۔ اللہ تعالیٰ غنی ہیں، تم سارے کے سارے فقیر ہو۔ اسی طرح فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے دنیا کے تمام انسانوں، تم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، تم فقیر ہو اللہ کی طرف۔ ان باتوں سے پتہ لگتا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کے ذریعے سے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم دنیا میں کسی کے محتاج بن کر نہ رہیں، اگر محتاج بنیں تو ہم اللہ کے محتاج بن کر رہیں۔ اللہ نے اور اس کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنایا، اگر محتاج بنایا ہے تو اللہ کا محتاج بنایا ہے۔ کہ ہماری کوئی ضرورت، کوئی حاجت، کوئی کام، کوئی تقاضا جو بھی ہو، ہم اپنی ہر بات بجائے اس کے کہ مخلوق کے سامنے رکھیں، اپنی ہر بات کو اللہ کے سامنے رکھیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سے میرے بندوں میں سے کوئی میرے بارے میں پوچھے تو آپ یہ فرما دیں، میں بہت قریب ہوں۔ جب کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے اور کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی پکار کو ضرور سنتا ہوں اور اس کی مانگ کو ضرور پورا کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو بہت عاجزی کے ساتھ، بہت خاموشی کے ساتھ دل لگا کر اپنے رب سے مانگا کرو۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا، ادعونی استجب لکم، کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگو، میں تمہیں مانگنے کا حکم دیتا ہوں، استجب لکم، اور قبول کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ تم مانگو گے اور میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اس لیے ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں ہر ضرورت میں، ہر موقع پر، اپنے ہر کام میں اللہ سے سوال کرنا چاہیے اور اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن اور حدیث میں بہت دعائیں نقل کی گئی ہیں، بہت دعائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اسی طرح ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اسی طرح ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اور بہت ساری دعائیں ربنا ربنا کہہ کر قرآن کریم میں نقل کی گئی۔ بلکہ بعض مضمون تو ایسے ہیں
جو اللہ نے بندے کو خود بتائے ہیں کہ تم ان الفاظ میں مجھ سے دعا مانگو. یعنی خود میٹر بنا کر اللہ نے دیا ہے کہ یہ میٹر ہے، اس میٹر کو تم میرے سامنے پیش کرو. جیسے وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ آپ کہہ دیجئے اور یوں کہیے، یوں کہو، یعنی اللہ سے یوں کہو. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے یوں کہو کہ اے اللہ، جس طرح ہمارے ماں باپ نے بچپن میں ہمارے ساتھ رحم کا اور درگزر کا اور ہمارے ساتھ مہربانی کا اور نرمی کا معاملہ فرمایا، آج ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، لہذا ہمارے ماں باپ کے ساتھ اسی طرح تو رحم کا، لطف کا، کرم کا، مہربانی کا معاملہ فرمایا. اس طرح کے بہت سارے مضمون ہیں جو اللہ نے خود بتائے ہیں کہ مجھ سے ان الفاظ میں دعا مانگو. تو آدمی کو اللہ سے دعا مانگنا چاہیے. لیکن دعا کہتے ہیں پکارنے کو، مانگنے کو. دعا مانگنے کے آداب اور قواعد اور ضوابط بھی بتائے گئے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں، لیکن اگر وہ آداب کی رعایت کے ساتھ، ضوابط کے ساتھ، قواعد کے ساتھ مانگی جاتی ہے تو یقیناً، اور شرائط کے ساتھ مانگی جاتی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آدمی اللہ سے دعا مانگے، لیکن دعا مانگنے والے کو اللہ سے کبھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ حسن ظن کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنا چاہیے. حسن ظن کے ساتھ، یعنی حسن ظن کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ آدمی گمان رکھے کہ اللہ میری دعا کو ضرور سنے گا اور ضرور قبول کرے گا. کبھی اس بدگمانی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے میری تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی، میری تو اللہ کوئی سنتا ہی نہیں ہے، نہ معلوم کون سا گناہ ایسا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، اللہ سے مانگتے بھی بہت ہیں لیکن اللہ کے ہاں ہماری سنوائی نہیں. یہ سب بدگمانی کے الفاظ ہیں اور بدگمانی سے ہمیں منع کیا گیا ہے. جب عام مسلمان سے بدگمانی سے منع کیا گیا ہے تو اپنے رب سے بدگمان ہو جانا یہ تو بہت ہی نامناسب بات ہے اور بہت بڑی محرومی اور اللہ کے خزانے کے دروازے کے بند کرا دینے کا نام ہے اللہ سے بدگمان ہو جانا. اس لیے ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان ہونا چاہیے کہ اللہ میری دعا کو ضرور قبول کرے گا، حسن ظن کے ساتھ، کہ چاہے دیر ہو جائے لیکن اللہ ضرور ہماری دعا کو قبول کرے گا. یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے کہ کون سی دعا کب قبول ہوگی، کس طرح قبول ہوگی، اس کی قبولیت کی کیا شکل ہوگی، یہ سب اللہ خوب جانتا ہے. دوسرے یہ کہ آدمی دعا جی لگا کر مانگے. غفلت والے دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. حدیث میں صاف طور سے کہ غفلت والے دل کی دعا اللہ نہیں سنتا ہے. آدمی کا ذہن کسی اور طرف ہے، بس زبان میں کوئی الفاظ رٹے ہوئے ہیں اور آدمی ان الفاظ کو بولے چلا جا رہا ہے اور دل کسی اور طرف ہے، ذہن کسی اور طرف ہے. غفلت والے دل کی دعا اللہ نہیں سنتا ہے کہ دل کسی اور، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے. اس لیے اللہ سے حضور قلب کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے. اللہ سے مانگ رہا ہے تو دل سے آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا مانگے. اسی طرح دعا کرنے والے کو اپنا کھانا اور پینا اور لباس حلال رکھنا چاہیے. اگر کوئی آدمی حرام کھاتا ہے، حرام پہنتا ہے، حرام پیتا ہے، اس کی روزی ناجائز ہے اور حرام ہے، تو وہ لمبے لمبے ہاتھ کر کے اللہ سے چاہے کتنی ہی دعا مانگ لے، اللہ اس کی دعا کو نہیں سنتا ہے. حدیث پاک میں صاف فرمایا گیا ہے بہت سارے ایسے بندے ہیں جو غبار آلودہ ہیں، بکھرے ہوئے بالوں والے ہیں، پریشان حال نظر آتے ہیں اور بہت لمبے لمبے اونچے اونچے ہاتھ کر کے اپنے رب سے اپنی ضرورتوں کو مانگتے ہیں، لیکن ان کی دعا ان کے سر سے اوپر بھی نہیں جاتی، اس لیے کہ ان کا کھانا حرام، ان کا پینا حرام، ان کا لباس حرام، حرام کی روزی استعمال کرتے ہیں. تو اللہ حرام کی روزی استعمال کرنے والوں کی نہ عبادت قبول کرتا ہے اور نہ دعا قبول کرتا ہے. اس لیے اپنا کھانا اور اپنا پینا حلال رکھنا چاہیے تو ہی دعا قبول ہوگی، اور اگر مشکوک ہے یا حرام ہے تو پھر دعا قبول نہیں ہوگی. یہ دعا کے شرائط میں سے.
اسی طرح دعا کی قبولیت کی ایک شرط یہ ہے کہ آدمی نماز کا پابند ہو. یہ دعا کی قبولیت کے شرائط میں سے ہے. بے نمازی کی دعا قبول نہیں ہوتی. حدیث پاک صاف فضائل کی کتابوں میں موجود ہے کہ جو آدمی نماز کو میں سستی کرتا ہے اور نماز کو وقت سے ٹال دیتا ہے اور قضا کر دیتا ہے اور نماز کو ضائع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 15 طریقے سے عذاب دیتے ہیں. ان 15 طریقے سے جو عذاب حدیث پاک میں نقل کیے گئے ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے ہیں. نہ تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر وہ کسی نیک اللہ کے برگزیدہ بندے سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرتا ہے تو اللہ اس کے حق میں نیک بندوں کی دعا بھی قبول نہیں کرتا. نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا استحقاق ختم کر دیا جاتا ہے اور نیک بندوں کی دعائیں بھی اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی. تو نماز کا پابند ہونا ضروری ہے. اگر آدمی نماز کا پابند نہیں ہے تو آدمی کی نہ دعا قبول ہوگی اور نہ کوئی نیک بندہ اس کے لیے دعا کرے گا. کہ آدمی سوچے کہ میں تو کچھ کروں نہیں، نہ نماز پڑھوں، نہ روزہ رکھوں، نہ کوئی نیک کام کروں، بلکہ کسی نیک آدمی کے پاس جاؤں جب کوئی مسئلہ اٹکے اور اس سے دعا کرا دوں اور میرا کام بن جائے. نیک لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. آدمی کو اللہ کے نیک بندوں سے دعائیں کرانا چاہیے اور دعا کی درخواست کرنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک مرتبہ فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، میں عمرے کے ارادے سے مکے جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ بہت اچھا ہے، مبارک ہے تمہارا یہ سفر، لیکن عمر تم اپنی دعاؤں میں ہمیں شریک رکھنا، ہمیں اپنی دعاؤں میں مت بھول جانا. تو کسی آدمی سے کوئی اچھے مقام پر جا رہا ہو یا کوئی خاص موقع پر وہ دعا کر رہا ہو تو دعا کی درخواست کرنا اچھی بات ہے. لیکن بے نمازی آدمی اگر کسی سے دعا کے لیے کہتا ہے تو بے نمازی کے حق میں نیک لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. یہ بھی دعا کی قبولیت کے شرائط میں سے ہے. اسی طرح یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ دعا کی قبول، جب ان شرائط کے ساتھ آدمی دعا مانگتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. لیکن قبولیت کے معنی اور مفہوم بھی سمجھنا چاہیے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بندے نے کوئی چیز اللہ سے مانگی اور بندے کے مناسب حال ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں. جو مناسب حال ہوئی اللہ اس کو دے دیتے ہیں. اللہ جانتے ہیں مصلحت کو اور حکمت کو کہ بندے نے یہ چیز مانگی ہے اور یہ اس کے لیے مناسب ہے، اللہ دے دیتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کوئی ایسی چیز مانگ بیٹھتا ہے اپنی ناسمجھی اور کم سمجھی کی وجہ سے جو اس کے مناسب حال نہیں ہوتی. شرائط تو پورے ہیں لیکن اس نے کوئی ایسی چیز مانگ لی جو اس کے لیے مناسب نہیں ہے. میں مثال عرض کرتا رہتا ہوں کہ جیسے ایک آدمی ہے، رکشہ چلانے والا ہے، بیچارہ مزدور ہے، جھوپڑی میں رہتا ہے، اس کی سائیکل بھی وہ گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، باہر بجلی کے کھمبے سے زنجیر لگا کر باندھتا ہے. کسی آدمی کو دیکھا کہ گرمی کے موسم میں بہت اعلیٰ قسم کی کار کے اندر آیا اور ایئر کنڈیشن ہے کار کے اندر کہ اس کو نہ دھوپ کا کوئی اثر ہے نہ کوئی گرمی کا کوئی اثر ہے. اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تو بھی مجھے مرسیڈیز کار دے دے. تو اللہ جانتا ہے کہ یہ غریب آدمی جو جھوپڑی والا ہے، جو سائیکل والا ہے، اگر اس کو مرسیڈیز کار مل جائے گی تو یہ اس کے لیے مصیبت بن جائے گی. یہ مزدوری کرتا ہے تو اس کے گھر میں چولہا جلتا ہے، اور اگر مزدوری نہیں کرتا تو اس کے گھر کا چولہا بجھا رہتا ہے. کیا کرے گا؟ تو اللہ اس کو کار نہیں دیں گے، بلکہ جو چیز اس کے مناسب حال ہوگی اللہ اس دعا کے بدلے میں وہ چیز اس کو دے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے نے کوئی دعا مانگی، نہ وہ چیز ملی جو مانگی تھی، نہ کوئی دوسری چیز ملی، لیکن دعا کی قبولیت کا اثر اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی پریشانی اور کوئی مصیبت، کوئی تکلیف اس کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی اور اس پر آنے والی تھی. اللہ اس دعا کی برکت سے اس کی وہ آنے والی تکلیف اور مصیبت کو ہٹا دیتے ہیں. یہ بھی قبولیت کا ایک اثر ہوتا ہے کہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ آنے والی مصیبت دعا کی بدولت ٹال دی گئی ہے، ہٹا دی گئی، ختم کر دی گئی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ سے کوئی دعا مانگتا ہے
نہ وہ چیز ملی جو مانگی تھی، نہ کوئی دوسری چیز ملی، نہ کوئی مصیبت ہٹی۔ اللہ اس کی دعا کو ذخیرہ بنا کر آخرت کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ جب بندہ قیامت میں اللہ کے دربار میں پہنچے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا مانگنے کا حکم کیا تھا اور قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا، تو نے فلاں موقع پر فلاں دعا مانگی تھی، میں نے فلاں چیز تجھے دی، فلاں موقع پر تو نے دعا مانگی، میں نے فلاں چیز دے دی، تو نے فلاں موقع پر دعا مانگی، میں نے فلاں مصیبت ہٹا دی۔ لیکن کچھ دعائیں تیری ایسی بھی ہیں جو تو نے مانگی اور اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا دنیا میں، ہم نے تیری دعاؤں کو ذخیرہ بنا کر یہاں رکھ رکھا ہے، آج ان دعاؤں کے بدلے میں یہ ثواب تیرے لیے۔ جب بندہ اس ثواب کو دیکھے گا، روایت میں آتا ہے، تو یہ تمنا کرے گا کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی، آج ان دعاؤں کے بدلے میں جو ثواب یہاں مل رہا ہے نہ معلوم کتنا مجھے ثواب ملتا۔ دنیا کی چیز ملی تو کتنی ملی، لیکن یہاں جو ثواب مل رہا ہے وہ تو بے تحاشا ہے، وہ تو لامحدود ہے۔ اس لیے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ دعا ضرور قبول کرتا ہے اگر شرائط پورے ہیں، لیکن قبولیت کا اثر مختلف طریقے سے ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، اپنی دنیا بھی مانگنا چاہیے اور اپنی آخرت بھی مانگنا چاہیے، دین اور دنیا دونوں چیزیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے مانگتے ہیں لیکن صرف دنیا مانگتے ہیں، میرا مکان اچھا بن جائے، میری شادی اچھی جگہ ہو جائے، میرے پاس سواری نہیں ہے سواری ہو جائے، میرا کاروبار چل جائے، میرے اولاد نہیں اولاد، جو کچھ مانگتے ہیں دنیا ہی دنیا مانگتے ہیں، آخرت کو مانگتے ہی نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے بڑی مذمت ظاہر فرمائی کہ یہ ایک قسم ہے لوگوں کی صرف دنیا مانگتے ہیں، لیکن دوسری قسم وہ ہے فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، جو اپنی دنیا کی بھلائی بھی مانگتے ہیں اور اپنی آخرت کی بھلائی بھی مانگتے ہیں۔ جہاں آدمی اللہ سے اپنی روزی کی برکت مانگ رہا ہے، اولاد کی سلامتی مانگ رہا ہے، اولاد کی نرینہ اولاد مل جائے یہ مانگ رہا ہے، کاروبار کی ترقی مانگ رہا ہے، چین و سکون زندگی کا مانگ رہا ہے، وہاں یہ بھی اللہ سے مانگے اے اللہ تو مجھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دے دے، اے اللہ تو مجھے جھوٹ سے بچنے کی توفیق دے دے، اے اللہ میں کسی کو دھوکہ نہ دوں اور میں کسی کو اپنی ذات سے نہ ہاتھ سے نہ زبان سے تکلیف پہنچاؤں، تو مجھے اس کی توفیق عطا فرما دے، میری آخرت بنا دے، میری قبر کو جنت کا باغ۔ آخرت کی چیزیں اللہ سے مانگنا چاہیے، دنیا آدمی نے مانگی تو کتنی مانگی۔ ایک بزرگ تو ایسے گزرے ہیں، طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے حرم پاک کے اندر شہزادے نے ان سے کہا، سالم بن عبداللہ غالباً، کہنے لگے کہ آپ کی کوئی ضرورت ہو تو میں پوری کر دوں، تو کہنے لگے کیا بات کرتے ہو، میں طواف کر رہا ہوں، ابھی اس وقت میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ جب طواف سے فارغ ہو گئے تو شہزادہ انتظار میں رہا، جب فارغ ہو گئے کہنے لگے اب تو آپ اپنی عبادت اور طواف سے فارغ ہو گئے، اب کچھ بتا دیں، آپ کی کوئی ضرورت ہو تو اس کو پورا کر دوں، آپ کی کوئی حاجت ہو۔ کہنے لگے اللہ کے گھر میں اللہ کے غیر سے مانگنا، ارے حرم میں پاک میں کعبے کے سامنے اللہ کے گھر